फरमा रहे हैं। आज के इस वेबिनार के सदर साहब की बारी है। मैं उन्हें पेश करने से पहले इन अशार से उन्हें दावत कलाम दूंगा कि वो मरकजी उन्वान पर अपना ख्यालात का इजहार करेंगे। मैं इस शेर से उन्हें दावत कलाम दूंगा। वसत मासूम को वो लोहो कलम देता है, वसत मासूम को वो लोहे कलम देता है, नौजवानों को वो खंदीले हरम देता है, रोशनी बांटता फिरता है वो सूरज की तरह, डूबता है तो सितारों को जन्म देता है, डूबता है तो सितारों को जन्म देता है। तो मेरी मुराद की मोहतरम जनाब डॉक्टर तैयब खरादी साहब, जो सदर शोबे माशाल्लाह उर्दू न्यू कॉलेज चेन्नई तमिलनाडु रियासत से जुड़े हैं, मैं उनसे बसदे मुल्तमिस हूँ कि वो आज के मरकजी उन्वान पर अपना इजहार ख्याल करें। डॉक्टर तैयब खरादी साहब, चेन्नई से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब ज़हीर आबादी साहब। आपके बज़्म के तहत बज़्म ज़हूर हैदराबाद के ज़ेर एहतिमाम यौम असातिज़ा के मौके पर एक रोज़ा ऑनलाइन वेबिनार बउनवान क़ौम व मुल्क की तामीर में असातिज़ा का किरदार, आज 5 सितंबर 2020 में आपने ऐसे वक्त में इसका एहतिमाम फरमाया है कि जहाँ पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और बड़े बड़े इदारे ऑनलाइन प्रोग्राम करने पर पीछे हट रहे हैं। आपकी हिम्मत और आपके इस अज़्म और इरादे और आपकी इतनी एक्टिविटीज़ को मैं सलाम पेश करता हूँ कि आप न सिर्फ ज़हूर साहब हैं बल्कि आप एक अंजुमन हैं। और मैंने देखा है, चंद बातें मेरे बात से पहले तमहीदी तौर पर मैं बताता चलूं। हालांकि बुनियादी तौर पर ज़हूर साहब एक शायर हैं, होना तो ये चाहिए था कि वो शायरी के मुशायरे के हवाले से जितने प्रोग्राम आप इनेकाद अमल में ला रहे हैं, मुनक़द कर रहे हैं, वहीं पर चूँकि उर्दू का मामला उर्दू नसर भी है, उर्दू नज़्म भी है, जहां आप नज़्म व सुख्न की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, वहीं पर उर्दू नसर के हवाले से ऐसे वेबिनारों का इनेकाद आपने अमल में लाया। मैंने ये बात महसूस की है। तमहीदी तौर पर तमाम सामईन और नाजरीन को ये बताता चलूं, आपने इस प्रोग्राम को इतनी खूबसूरत अंदाज से मुनज़्ज़म किया है कि इसमें आप गौर फरमाएं कि यहाँ हमारे पास प्रोफेसर अब्दुल हमीद अकबर साहब हैं। आप न सिर्फ रियासत कर्नाटक बल्कि जुनूबी हिंद, मैं तो ये कहूँगा कि पूरी हिंदुस्तान बर्रे सगीर में आपकी शख्सियत सब आपको जानते हैं और पहचानते हैं। और खुसूसन अदब के हवाले से आपकी खिदमत गुलबर्गा यूनिवर्सिटी और ख्वाजा बंदा नवाज यूनिवर्सिटी में अभी जारी हैं। तो आपने महसूस किया होगा कि यहाँ देखिए, एक तो हमारे वो कदीम खुदमा और असलाफ हैं, जो जैसे प्रोफेसर अब्दुल हमीद अकबर साहब हैं, और फिर मैं ये देख रहा हूँ कि ज़हूर साहब ने यहाँ पर नौजवान नस्ल को जोड़ने के लिए आपने अपने प्रोग्राम में 3 रिसर्च स्कॉलर्स को जोड़ा है, ताकि वो नौजवान नस्ल भी आगे बढ़े। ये उर्दू अदब वाली जो अमानत है, ये अमानतें यही नौजवान जो आगे लेकर चलने वाले हैं। और रही बात मेरी, मैं इन दोनों के दरमियान की कड़ी हूँ, वो असलाफ हैं और ये रिसर्च स्कॉलर हैं, और ये बंदा नाचीज इन दोनों के दरमियान में जुड़ा हुआ है। मैं तो अपने आप को एक मुब्तदी समझता हूँ। चलिए, आपने मुझे बहुत मौका दिया। मैं तो एक तालिबे इल्माना कोशिश करता हूँ हमेशा। आपसे मैंने इससे पहले भी कहा था कि मुझे सदर जैसी वो गिरा खद्र और सखल जिम्मेदारी ना सौंपे, एक तालिबे इल्म की हैसियत से ही मुझे शरीक होने का आप एजाज़ दें, तो यही मेरे लिए बेहतर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मुझे खुशी हुई कि मैं भी किसी की सरपरस्ती में चंद अल्फाज कह सकता हूँ, आमुख्ते के तौर पर और मुब्तदी के तौर पर। जैसे आज के हमारे जो सरपरस्ती फरमा रहे हैं प्रोफेसर अब्दुल हमीद अकबर साहब, आप बहुत बेहतरीन कारी भी हैं
ادب کے حوالے سے بہت بہترین آپ محقق ہیں، نقاد ہیں. اسی طرح میں یہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہوں کہ میں صدارت تو نہیں بلکہ میں اپنی ایک طالب علمانہ کوشش اور طالب علمانہ گفتگو آپ تمام کے سامنے میں رکھ سکوں تاکہ میری بھی کچھ اصلاح ہو جائے. بات کرتے ہیں ہمارے آج کے اس مرکزی عنوان کی کہ جس میں محترم ظہور احمد صاحب نے اتنا بہترین عنوان طے کیا ہے کہ قوم و ملک کی تعمیر میں اساتذہ کا کردار. دیکھیے، قوم کی تعمیر ہو یا ملک کی تعمیر ہو، اس میں کسی بھی معاملے میں اساتذہ کو ہم دور نہیں رکھ سکتے. میں تمہیدی طور پر یہ باتیں کہنے کے بعد اپنے ابتدائیہ میں چند باتیں یہ بھی بتاتا چلوں، چونکہ ہم اردو کو اردو ہی نہیں کہتے بلکہ ہم اردو زبان کو اردو ادب کہتے ہیں. یہ ایک ادب کا معاملہ ہے، ایک تہذیب کا معاملہ ہے. ہماری زبان کے ساتھ ایک بہت بڑی تہذیب جڑی ہوئی ہے، ہماری زبان کے ساتھ بہت بڑا کلچر جڑا ہوا ہے. زبان سے تہذیب کو الگ نہیں کیا جا سکتا، اور تہذیب جو ہے وہ مذہب سے آتا ہے، اور جو وہ مذہب ہمارا ہے چاہے کسی اور کا ہو، یہ وہاں پر استاد کا معاملہ جو ہوتا ہے یا پھر معلمی کا جو پیشہ ہوتا ہے، نہ صرف اسلام بلکہ ہر مذہب نے اس کو اپنے معاشرے میں ایک نمایاں مقام دیا ہے. تو میں جس اسلام کے جس مذہب کے ساتھ میں میرا جوڑ ہے اور جس مذہب کا میں علم بردار ہوں، وہاں سے بھی کچھ باتیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پیغمبر اسلام سرکار دو عالم تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا، انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ ایک معلم بنا کر بھیجے گئے، آپ ایک استاد بنا کر بھیجے گئے. ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں، جیسے ہم نے ابھی ہمارے نیو کالج کا ابھی 2 دن پہلے پروگرام سٹارٹ ہوا کہ اسٹوڈنٹس انجیکشن پروگرام، اس میں بھی ایک موقع ہوا کہ مجھے قرأت پڑھنے کا موقع ملا. چونکہ اللہ نے قرآن سے بھی ہم کو جوڑا ہے، اردو سے بھی جوڑا ہے، تو وہاں میں نے سورہ علق کی جو تلاوت کی تو اقرأ بسم ربک الذی خلق. دیکھیے، جہاں قرآن بھی آپ کو علم سے اور تعلیم سے، ایجوکیشن سے آپ کی ابتدا اور افتتاح اور آپ کی انتہا کو پہنچنے کے لیے درس دیتا ہے، وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنے آپ کو معلم بنا کر بھیجنے کا یہ حوالہ دے دیا، حدیث میں فرما دیا. تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ چند ایک اور اقوال کو پیش کرتے ہوئے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو اتنی بڑی حکومت کیے کہ پوری دنیا پر آپ کی حکومت رہی، یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود بھی آپ کو کوئی حسرت باقی ہے؟ دین کے معاملے میں تو کئی حسرتیں ہو سکتی تھیں، لیکن امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں ایک میری حسرت باقی رہی، کاش میں ایک معلم ہوتا. چونکہ آپ تاجر تھے، آپ تجارت فرماتے تھے، لیکن انہیں یہ بات کا ہمیشہ سے ایک حسرت رہی کہ تاکہ میں بھی ایک معلم بنا رہتا. اور علم کی دریا لٹانے والے اور جنہیں باب العلم کہا جاتا ہے، حضرت سیدنا خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس نے مجھے ایک بھی حرف بتایا میں اس کا غلام ہوں، چاہے وہ مجھے بیچ دے، چاہے وہ مجھے اپنی زندگی میں غلام بنا کر رکھ لے. اب اس سے بڑے اقوال اور اتنی بڑی باتیں ہمارے سامنے اور کس کی ہو سکتی ہیں؟ آپ کو اور آگے بتاتا چلوں، چونکہ ہمارے ہاں بہت ساری اور بھی باتیں آتی ہیں کہ جیسے بطلیموس ایک بہت بڑے فلسفی تھے، انہوں نے یہ بات کہی تھی، جیسے ابھی میرے شاگرد شیخ محمد سراج الدین نے بھی بات کہی، مجھے نہیں لگتا کہ میں ان کا استاد ہوں، میں تو چونکہ اپنے آپ کو ابھی بھی طالب علم ہی سمجھتا ہوں، اور ان سے جب گفتگو بھی کرتا ہوں تو میں وہ ایسے ہی بات کرتا ہوں جیسے کہ ہم دونوں ایک دوست ہیں. لیکن ایک بات یہ ہے کہ جب ہماری گفتگو ہوتی ہے تو مجھے یہ قول بڑا کھٹکتا ہے جو بطلیموس نے کہا تھا. قول یہ ہے، استاد سے 1 گھنٹہ گفتگو 10 برس کے مطالعے سے مفید ہے.
اب غور کیجئے، میں بھی اپنے اساتذہ کو آج یہاں یاد کرتا ہوں آج کے دن، اور انہیں سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے مجھے قلم پکڑنا سکھایا، حروف تہجی سے لے کر آج اس مقام تک پہنچایا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اساتذہ ہی ہیں، جو ہمارے ہاں جو میری زندگی میں ہر موڑ پر، ہر موقع پر مجھے یاد آتے ہیں۔ مجھے میری وہ استانی یاد آتی ہیں جو مجھے اول جماعت میں مدرسے تحتانیہ مومن پورہ میں مجھے پڑھائے تھے۔ مدرسے وسطانیہ کی میری وہ استانیہ یاد آتے ہیں جو مجھے میرے بچپن میں مجھے سوارے تھے، اور میرے ہائی اسکول کے اساتذہ یاد آتے ہیں، میرے پی یو سی کے، ڈگری کے، ایم اے کے، ایم فل کے، پی ایچ ڈی کے وہ اساتذہ یاد آتے ہیں، اور ابھی بھی اس بات کی کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ میں ادب و احترام کے ساتھ میں پیش آؤں اور ان کی باتوں کو سنوں۔ تو یہ باتیں بہت اہم ہیں، جیسے کہ آج بہت سارے مقالے بھی ہمارے ہاں پیش ہوئے۔ ایک تو ادب کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو علامہ اقبال کا مقالہ شیخ محمد سراج الدین نے پیش کیا، اور قانون دان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ڈاکٹر امبیڈکر کا بھی ایک مقالہ ہمارے ہاں پیش ہوا، اور تیسرا جو مقالہ رہا وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر رادھا کرشنا سروے پلی رادھا کرشنا، ان کے بارے میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو ماہر تعلیم بھی تھے، ماہر سیاست بھی تھے، اور ماہر قانون بھی تھے، اور انہی کے وجہ سے آج جب ان سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ کی پیدائش پر ہم کوئی دن منانا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر رادھا کرشنن نے کہا تھا کہ میرے یوم پیدائش کو نہ منایا جائے، ہاں البتہ میرے پیدائش پر اس کو تعلیم سے اور اس کو ٹیچر سے اور اساتذہ سے اس کو جوڑ دیا جائے۔ تو آج ہم انہی کے نام پر آج جڑے ہوئے ہیں، ڈاکٹر رادھا کرشنن، جن کے مجھے یہ خوش نصیبی ہے میری کہ ڈاکٹر رادھا کرشنن جس شہر میں پڑھے اور جس شہر میں پڑھائے، شہر مدراس، شہر چنئی، وہیں سے مجھے بھی وہاں پر پڑھانے کا موقع مل رہا ہے۔ دیکھیے شاعر اقبال نے بھی ہمارے اس حوالے سے، خاص طور سے ملک و قوم کو سدھارنے میں اساتذہ کا جو کردار رہا ہے، اس حوالے سے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، دراصل قوم کے محافظ ہوتے ہیں استاد، کیونکہ آئندہ نسلوں کو سنوارنا اور ان کو ملک کی خدمت کے قابل بنانا انہی کے سپرد ہے۔ سب محنتوں سے اعلیٰ درجے کی محنت اور کارگزاریوں میں سب سے زیادہ بیش قیمت کارگزاری ملک کی معلموں کی کارگزاری ہے۔ معلم کا فریضہ سب فرائض سے زیادہ مشکل اور اہم ہے، اہم بھی ہے اور مشکل بھی ہے، کیونکہ تمام قسم کی اخلاقی، تمدنی اور مذہبی نیکیوں کی کلید اس کے ہاتھ میں ہے، اور ہر قسم کی ترقی کا سرچشمہ اس کی محنت ہے۔ آپ ملک کے کسی بھی شعبے کو اٹھا لیجئے، یا ملک کے کسی بھی کیا کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، آپ ان کو اٹھا لیجئے، وہ چاہے ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کیوں نہ ہو، ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کیوں نہ ہو، ہوم منسٹری کیوں نہ ہو، یہ تمام کی تمام جتنے منسٹر بھی ہیں، بلکہ ہمارے پرائم منسٹر بھی جو ہیں، یا پھر ہمارے پریزیڈنٹ آف انڈیا بھی جو ہیں، یہ اپنے مقام تک بھی جو پہنچے ہیں، یہ اپنے استاد کی محنت اور اپنے استاد کی ان پر محنت ہونے کی وجہ سے ہی یہ آج پہنچے ہوئے ہیں۔ اور یہ بات بہت عیاں ہے کہ جیسے حکومت کرنے والے بھی اس بات پر مجبور ہوتے ہیں۔ سکندر اعظم سے بڑھ کر کون حکومت کیا ہوگا اس دنیا پر؟ سکندر اعظم نے کیا خوب جملہ کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ اس کے والدین اسے آسمان سے زمین پر لانے کا ایک ذریعہ تو بن گئے، لیکن استاد وہ ہے جو زمین سے آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ آج کے اس حوالے سے یہ سکندر اعظم کی جو بات ہے کہ ہمیں تو والدین ہمیں آسمان سے دنیا پر لائے، لیکن یہی وہ استاد ہے جو ہمیں زمین کی سطح سے آسمان کی بلندیوں تک ہم کو پہنچاتا ہے۔ بہت مشہور ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مقولہ کہ وہ اپنے استاد محترم حضرت حماد رحمت اللہ علیہ کے گھر جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ علم کے ساتھ ساتھ ان کے گھر کا وہ تمام کام کرتے تھے، ترکاری لانا اور یہاں تک کہ روئی دھلنا اور دودھ لا کر دینا، یہ کام تک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کرتے تھے۔ اب رہی بات یہ کہ ایک استاد اور ایک معمولی جو ہے یہ علم کے معاملے میں، لیکن وقت کے بادشاہوں نے بھی اگر اپنی
अपनी औलाद की तरबियत के बारे में अगर उन्होंने फिक्र की है तो वक्त के बादशाहों ने भी, जैसे एक बादशाह का वाकया हमारे पास बहुत मशहूर चला आता है कि हारून रशीद ने अपने बेटे को, अपने फर्जंद को और अपने शहजादे को इल्म हासिल करने के लिए उस्ताद मोहतरम हजरत अस्मई के पास भेजते हैं। जब हजरत अस्मई के पास भेजते हैं तो एक मर्तबा हारून रशीद जाकर देखते हैं, देखें तो सही कि मेरा शहजादा, मेरा बेटा क्या कर रहा है। वहां जाते हैं और हजरत अस्मई को देखते हैं कि वो वजू फरमा रहे हैं, और हारून रशीद बादशाह का बेटा, अमीरुल मोमिनीन है, बादशाह वक्त है, उनका बेटा हजरत अस्मई को वजू का पानी डाल रहा है और हजरत अस्माई वजू फरमा रहे हैं। तो उन्होंने, हारून रशीद ने पूछा हजरत अस्माई को, आप क्या कर रहे हैं? मैंने तो इसे यहाँ पर तरबियत के लिए भेजा था और ये जो है सिर्फ पानी डाल रहा है। हमारे अगर जहन होते आज के, या हमारी अगर औलाद होती, हमारे उस्ताद किसी, वो अपने किसी टीचर या किसी अपने उस्ताद की अगर इस तरह से खिदमत कर रहा होता, तो एक वालिद अपने औलाद को इस तरह खिदमत करते हुए देखकर कहता कि ये सब काम के लिए मैंने तुम्हें नहीं भेजा है। लेकिन वक्त का बादशाह है हारून रशीद बादशाह ने ये कहा कि हजरत अस्माई से कि देखिए, वो तो सिर्फ पानी डाल रहा है अपने एक हाथ से वुजू के लिए, उसको चाहिए ये था कि वो अपने एक और हाथ से उस्ताद मोहतरम के पैर रगड़ता, एक हाथ से पानी डालता और दूसरे हाथ से उस्ताद मोहतरम हजरत अस्माई के पैर धोता। तो ये वक्त के बादशाह अपनी औलाद को ये तरबियत दे रहे हैं कि अगर तुम्हें सुधरना है, संवरना है, निखरना है, तो यही बात है कि अपनी उस्ताद की मेहनत खिदमत करो, अपने उस्ताद से सही मानों में इल्म हासिल करो। एक शायर ने क्या खूब कहा है, एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। इस बात की बहुत कमी महसूस होती है आज के हमारे वालिदैन और सरपरस्तों में कि जैसे ही कोई उस्ताद छोटी सी मामूली सी अगर सख्ती करता है तो जाकर उस्ताद से पूछ लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि इस बात में मेरे बच्चे का मामला क्या है। हम इस बात की बहुत जरूर कोशिश करें कि इतने वक्त के बादशाह होने के बावजूद भी उन्होंने किस अंदाज से अपने बेटे की तरबियत की है। एक और बाकी बात बताते आपको चलूं, वक्त के बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, अहलुल्लाह बुजुर्गान दीन गुजरे हैं, बल्कि हमारे उर्दू का ताल्लुक तो अहलुल्लाह और बुजुर्गान दीन ही से है, चाहे अहले उर्दू इसको माने या ना माने। साहब, आपकी उर्दू की इब्तिदा, आपकी उर्दू की जो नस्र की इब्तिदा है वह औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन से है, और आपकी जो शेर की जो फहम की और इब्तिदा है वो भी औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन के सदक़े और करम से है। कि नस्र की इब्तिदा तो हजरत ख्वाजा बंदा नवाज बेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह से है, और नज्म की इब्तिदा हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के खादिम खास अमीर खुसरो से है। हम हमारे उर्दू को इस तहजीब से और इस रिश्ते से कभी भी हम अलहदा नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि हजरत ख्वाजा बंदा नवाज बेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह कसीरुत तसानीफ हैं। ये बात मैं बार बार कहता हूं कि हजरत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह इतनी जितनी आपकी उम्र शरीफ थी उतनी ही आपकी तसानीफ हैं। गालिबन 104 या 105 आपकी उम्र शरीफ थी, और उसी निस्बत से आपकी जो है ना उतनी ही तसानीफ भी हैं। आप देखें उनका अदब व एहतराम जो उन्होंने अपने असातिज़ा के साथ में और अपने बड़ों के साथ में किस अंदाज से पेश आते थे। बल्कि हमने हाल हाल तक में हमने हमारे असलाफ को देखा है। हजरत थानवी अलैहि रहमा को, हजरत अहमद रजा खान साहब रहिमुल्लाह को हमने देखा है कि उन्होंने किस तरह से अपने असातिज़ा के साथ में पेश आए थे, किस तरह से पेश आते थे। हजरत अहमद रजा रहिमुल्लाह अपने उस्ताद मोहतरम हाजी अहमद मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के साथ में किस तरह से पेश आते थे। हजरत थानवी अपने शेख के साथ में किस तरह से पेश आते थे। हजरत थानवी ने तो इस कदर फरमा दिया कि जो जिस कदर उस्ताद से मोहब्बत करेगा, यानी जिसको जिस कदर उस्ताद से मोहब्बत होगी, जितना उस्ताद का अदब होगा उसी कदर उसके इल्म में बरकत होगी। और बल्कि यहां तक फरमाया करते थे कि आदतुल्लाह यही है कि उस्ताद राजी ना हो तो इल्म नहीं आ सकता।
हमने भी देखा है कि अगर उस्ताद राजी ना हो तो इल्म हरगिज हरगिज नहीं आ सकता। ये चंद बातें थी जो मैंने तमहीदी तौर पर, इब्तिदाई कलिमात के तौर पर मैंने कहा है। चलिए आइए आज हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में और ये तमाम दुनिया के ममालिक में जो तरक्की और डेवलपमेंट और आगे बढ़ने के लिए क्या चीजें हमें रुकावट हो रही हैं, जिसकी वजह से वो मुल्क तरक्की नहीं कर पा रहा है, वो मुल्क उस मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहा है जिस मंजिल पर उसे आज होना चाहिए था। और फिर उन ममालिक को भी हम देखेंगे, वो ममालिक जो आज तरक्की पजीर ममालिक में शुमार होता है, और वो ममालिक जो कि हमारे मुल्क के बाद वो आजाद हुए और हमारे मुल्क के बाद उन्होंने डेवलपमेंट शुरू किया, लेकिन आज उनकी मंजिल, आज उनकी सतह हमसे कहीं ज्यादा है। एक मुल्कों के बारे में मैं जायजा यहां पर आप लोगों को पेश करते हुए बताता हूं कि देखिए यहां पर जैसे उस्ताद है, टीचर है, तो दीगर ममालिक में उनके साथ में किस तरह से सलूक किया जाता है। हम सबसे पहले पूरी दुनिया में जो पहला नाम लिया जाता है तहजीब के हिसाब से या डेवलपमेंट के हिसाब से या फिर तरक्की के हिसाब से, हम सबसे पहले नाम लेते हैं अमेरिका का। देखिए अमेरिका में भी जो डेवलपमेंट आया है और जो मकाम व मर्तबा वहां मिला है मुल्क के एतबार से, वो यही बात है कि उन्होंने उस्ताद को वीआईपी का दर्जा दिया है। आपको ये बात बताता चलूं, शेख सिराजुद्दीन ने भी बहुत अच्छी बात बताई कि कौन से मुल्क में कब उर्दू यौम असातिज़ा मनाया जाता है। आपने बहुत मेहनत से अपना मकाला पेश किया है, बल्कि और दो मकाला निगारों ने भी बहुत मेहनत के साथ में अपना मकाला पेश किया। लेकिन हम इस बात को भी देखें कि दीगर ममालिक, साहब अम्बेडकर ने जिस वक्त में हमारे मुल्क का दस्तूर बनाना था, तो हम तो ये बात जरूर देखे थे उस वक्त में 2 साल 4 साल 1947 1947 को आजाद होने के बाद 1950 का हम इंतजार किए 2 साल 3 साल तक का, ताकि हम तमाम दुनिया के ममालिक के दस्तूर का बतौर खास मुताला करें, उसके बाद हमारे मुल्क का हम दस्तूर बनाएं। फिर क्यों हम ये नहीं देखते कि दूसरे ममालिक जो तरक्की के मनाजिल पर हैं, दूसरे ममालिक जो आला दर्जे की तरक्कियात पर हैं, वो क्या वजह है, किस वजह के साथ में वो आगे बढ़े हुए हैं। आप देखिए क्या हमारा मुल्क भी ऐसा करता है। अमेरिका में वीआईपी की 3 तरह के लोग होते हैं, 3 तरह के वहां पर वीआईपी की लिस्ट है। एक तो वो है कि जो माजूर हैं, जो हैंडीकैप हैं, उनको तो हम वीआईपी कहेंगे कि साहब उनको जाने दीजिए, रास्ता भी दीजिए, बैठने चेयर दे दीजिए, उनके लिए रिजर्व सीट होती है, हर जगह रिजर्व सीट होती है, हमारे मुल्क में भी है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। लेकिन जो दूसरा मामला है वो है वहां पर वीआईपी साइंसदान होते हैं, और जो तीसरा वीआईपी होता है वो बतौर खास सोचने की बात है, वो तीसरा वीआईपी अमेरिका में उस्ताद होता है, टीचर होता है। वो तमाम मराआत उसको मिलते हैं जो एक साइंसदान को मिलते हैं। बल्कि ये बताता चलूं कि जैसे फ्रांस की अदालत में टीचर के सिवा किसी और को कुर्सी नहीं पेश करते। अगर फ्रांस में अदालत में जब कोर्ट में कोई जाता है, अगर कोई जा भी जाए, अगर वहां पर पहुंच भी जाए, तो उस मौके पर वहां पर किसी को चेयर नहीं देते, खड़ा होना पड़ता है। अगरचे जब उस्ताद जाता है तब भी वहां पर उसको चेयर दिया जाता है। बल्कि आपको एक और बात बताता चलूं, फ्रांस के साथ साथ में इटली में हमारे उर्दू अदब के हवाले से मैं बताऊं कि अशफाक अहमद एक बहुत बड़े हमारे उर्दू के नामवर एक राइटर गुजरे हैं। वो कहते हैं कि मुझे किसी वजह से जब मैं इटली में था, उस वक्त में मुझे ट्रैफिक का कुछ चालान मुझे फटा और मैं वक्त पर मैं पहुंच नहीं पाया कि मैं अपने आप को वहां पर वो मेरा चालान में पेश कर दूं। तो मुझे वहां से एक नोटिस आ गई वहां से, कोर्ट से। तो जब मैं कोर्ट में पहुंचा और जज ने मेरे से ये पूछा कि आपने क्यों चालान वक्त पर नहीं भरा, तो उन्होंने कहा कि मैं प्रोफेसर हूं और मुझे वक्त नहीं मिला, जिसकी वजह से मैं चालान काट नहीं सका। तो वो कहते हैं अशफाक अहमद, उसके बाद जज ने मुझसे ये कहा, ए टीचर इन द कोर्ट
یہ ہو ہی نہیں سکتا. پھر اس نے معافی مانگی اور یوں کہا کہ یہ بہت دور کی بات نہیں ہے, یہ ابھی ابھی کی بات ہے. اشفاق احمد تو ابھی ابھی کے تھے. انہوں نے یہ, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ہوتی ہے ترقی یافتہ ممالک اور ترقی یافتہ قوموں کی علامتیں, کہ جو ایک استاد کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ایسے ہی جاپان میں آپ دیکھیے کہ وہاں پر اگر ٹیچر سے کوئی غلطی بھی اگر سرزد ہو جائے استاد سے, تو جاپان میں اگر اس ٹیچر کو اگر اریسٹ بھی کرنا ہے تو حکومت سے خصوصی طور پر وہاں پہ ہدایات اور وہاں سے اجازت لینی پڑتی ہے. کوریا میں دیکھیے ایسے ہوتا ہے کہ جیسے یہاں ہمارے پاس ایک ایم ایل اے, ایک ایم پی یا پھر دوسرے سی ایم وغیرہ کے لیے جو مراعات ہوتے ہیں, بلکہ ایم پی اور ایم ایل اے تو دور کی بات ہے, اس کا معمولی سا پی اے بھی اپنا کارڈ بتا کر تمام سہولتیں لے لیتا ہے. ایسے ہی کوریا میں ایک ٹیچر صرف اپنا شناختی کارڈ, آئی ایم اے ٹیچر, میں ایک استاد ہوں, وہ ٹیچر کا کارڈ بتا کر اپنے آپ کو وہ بتا سکتا ہے کہ یہ دیکھیے کہ میں بھی, اور وہ تمام چیزیں گورنمنٹ بھی اس کو سہولت مہیا کرتی ہے. اب اتنی تمام چیزیں دیکھنے کے بعد اب آپ سوچئے ہمارے ملک کی زبوں حالی پر ہم کیا بولیں, اور ہمارے ملک کے بارے میں نہ بولیں تو ہی بہتر ہے, لیکن اس بات کی کوشش بھی ہم ہی کو کرنا ہے آج کے دن کے حوالے سے, یوم اساتذہ کے حوالے سے, کہ ہم کو ہی وہ تمام لوگوں کو بنانا ہے. چونکہ پرائم منسٹر کوئی اور نہیں ہوتے, وہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہی ہوتے ہیں. وہ پریزیڈنٹ آف انڈیا کوئی اور نہیں ہوتے, وہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہی ہوتے ہیں. وہ لیبر منسٹر کوئی اور نہیں ہوتا, وہ ہمارے ہی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. وہ ڈیفنس منسٹر کوئی اور نہیں ہوتا, وہ ہمارے ہی منسٹر, وہ ہمارے ہی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. ان تمام کو آج نہیں تو کل ہم ایسے اسٹوڈنٹس کو تیار کریں گے, ہم ایسی محنت کریں گے وہ تمام اساتذہ مل کر, کہ پھر وہ بات کہ استاد خود جلاتا ہے اور ہمیں بناتا ہے. استاد ایک معمولی سی آدمی کو آسمان تک پہنچا دیتا ہے. استاد وہ واحد ہستی ہے جو اپنے سے نیچے والے کو اوپر پہنچتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتا ہے. استاد کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس کا شاگرد آسمان کی بلندیوں پر چلتا رہے. میں پرائم منسٹر بنوں یا نہ بنوں, میں پریزیڈنٹ آف انڈیا بنوں یا نہ بنوں, میں کسی اور عہدے پر پہنچوں یا نہ پہنچوں, ایک فرسٹ سٹینڈرڈ کا ٹیچر بھی اپنے اسٹوڈنٹ کو ترقی کرتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے, اور اس بات کو یہ کہتا ہے کہ یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے. استاد لوہے کو تپا کر کندن اور پتھر کو تراش کر ہیرا بناتا ہے. جب تک اساتذہ اکرام کا احترام ہوتا رہا تب تک معاشرہ ترقی پاتا رہا, اور جب اساتذہ اکرام کے تقدس کو پامال کیا گیا معاشرہ زوال پذیر ہوتا گیا, اور پھر قوموں کی حالتیں یہ ہوتی گئی کہ پھر تاریخ گواہ ہے جس قوم نے بھی استاد کی قدر کی وہ دنیا میں سرخروئی اور سرفراز ہوئے. جیسے امریکہ ہے, برطانیہ ہے, جاپان ہے, فرانس ہے, ملیشیا ہے, اٹلی وغیرہ ہے. ایک واقعہ ہم نے, آپ تمام نے بھی دیکھا ہوگا کہ واٹس ایپ کلپ پر بھی ملیشیا کی ایک کلپ آ رہی تھی. استاد محترم اپنے درجے سے نکل کر جا رہے ہیں, وہ جب تک پورا راستہ کراس نہیں کرتے, پار نہیں کرتے, اس وقت تک تمام کے تمام شاگرد اور اساتذہ وہ ان کے اسٹوڈنٹس وہاں کھڑے ہوئے ہیں. ایک اور واقعہ ہے, ابھی حال کا ہی واقعہ ہے کہ کسی ایک ملک میں ہمارے یہاں کے ایک پروفیسر گئے ہوئے تھے, غالباً وہ ابن انشا ہیں جو وہاں پر گئے ہوئے تھے اس ملک میں. تو انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس اچھل کر جا رہے ہیں. ابن انشا نے اپنے وہاں کے مقامی استاد سے پوچھا, وہاں پر کچھ اور چیز تو پڑی ہوئی نہیں ہے, یہ اسٹوڈنٹس یہ طلبہ اچھل کر کیوں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ محترم, ہم جس انداز سے کھڑے ہوئے ہیں, ہمارا عکس اور ہمارا شیڈو سورج کی وجہ سے وہاں پڑ رہا ہے, اور ہمارا عکس جب وہ راستے میں پڑ رہا ہے تو ہمارے اسٹوڈنٹس اور ہمارے شاگرد اس بات کو گوارا نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارا وہ پڑھا ہوا عکس اور وہ ہمارا پڑھا ہوا وہ شیڈو ان کے قدموں میں کہیں روند نہ جائے. وہ ہمارے عکس کو بھی اچھل کر جا رہے ہیں تاکہ وہ آگے بڑھتے جائیں. میں اپنی بات کو یہاں پر ختم کرتا ہوں. چند ایک دو باتیں آپ کے سامنے اور بتاتا چلوں کہ یہ جو واقعہ میں آپ نے کہا بتایا وہ ابن انشا کا وہ ٹوکیو کا ہے.
اس وقت میں ابن انشا نے یہ کہا تھا کہ یہ قوم کیوں نہ ترقی کرے گی جو اپنے استادوں کی اس قدر عزت کرتی ہے اور قدر کرتی ہے۔ بات پھر وہیں پر آ کر رکتی ہے کہ آج یوم اساتذہ کے موقع پر آج کے اس آن لائن اجلاس اور ویبنار قوم و ملک کی ترقی میں اساتذہ کا کردار کے حوالے سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ تعمیر انسانیت، علمی ارتقاء، عملی ارتقاء یا نئی نسل کی تعمیر و ترقی، معاشرے کی خوشحالی، سماج کی فلاح و بہبودی کا راز استاد کی قدر و منزلت قدر کی نگاہ سے دیکھنے میں، اور یہ ایک آفاقی حقیقت بھی ہے کہ ہم اس کو انکار نہیں کر سکتے۔ بس اپنی بات کو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ تعلیم کو لکھیں گے اگر تاج محل ہم، تعلیم کو لکھیں گے اگر تاج محل ہم، اس پیکر تدریس کو محراب لکھیں گے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ میں یہاں پر پروفیسر عبدالحمید اکبر صاحب کی موجودگی میں پتہ نہیں کیا کچھ کہا، اگر کچھ لغزش ہوئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، معذرت کرتا ہوں۔ آپ تمام کی سماعتوں کا پھر ایک بار بہت بہت شکریہ۔ بے حد شکریہ، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ یہ محترم حضرت ڈاکٹر طیب فرادی صاحب جو چنئی سے صدر شعبہ اردو نیو کالج چنئی تمل ناڈو سے جڑے تھے، میں ان کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے، یہ بہت ہی عمدہ اور مرصع اپنا تقریر فرما رہے تھے۔ انہوں نے استاد کی افادیت اور استاد کے مرتبے کے بارے میں بہت ہی اچھے انداز میں ساری دنیا کی سیر کراتے ہوئے استاد کے مقام کو انہوں نے بہترین انداز میں اجاگر کیا۔ ان کی تقریر کا ایک حصے کو میں نے اس اشعار سے تعبیر کیا ہے کہ دیکھا نہ کوہ کن کوئی فرہاد کے بغیر، دیکھا نہ کوہ کن کوئی فرہاد کے بغیر، آتا نہیں ہے فن کوئی استاد کے بغیر، آتا نہیں ہے فن کوئی استاد کے بغیر۔ تو محترم طیب فرادی صاحب، محترم ڈاکٹر طیب فرادی صاحب جو چنئی سے اپنا قیمتی وقت ہمارے آج کے اس ویبنار کے لیے انہوں نے عطا کیا، اور یہ ڈیزرو کرتے ہیں، ان کی قابلیت اور ان کی شخصیت اور ان کے ساری یہ تمام چیزوں سے یہ کسی بھی پروگرام کے لیے صدارت کے بالکل ڈیزرو کرتے ہیں۔ یہ ان کا بڑکپن ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے صدارت نہ دی جائے، لیکن یہ قابل ترین شخصیت ہے، معزز اور معتبر شخصیت ہے۔ ان کے بارے میں کچھ تعریف کرنا جیسے آفتاب کو چراغ دکھانے کے مماثل ہے۔ تو اب میں کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے اس ویبنار کے سرپرست اعلیٰ محترم عزت مآب پروفیسر محمد عبدالحمید اکبر صاحب جو گلبرگہ شریف سے جڑے ہیں، جو صدر شعبہ اردو خواجہ بندہ نواز یونیورسٹی گلبرگہ شریف کے سے ہمارے آج اس درمیان میں ہے، انہیں میں دعوت دوں گا اس شعر کے ساتھ کہ یہ میں اپنے اشعار، یہ جو 4 مصرے میں ان کے حوالے سے پیش کرتا ہوں، ان کی نظر کرتا ہوں، محترم عبدالحمید اختر صاحب کے حوالے کرتا ہوں کہ ملاحظہ فرمائے: ہو جس پہ ناز چمن کو وہ ایک گلاب ہو تم، ہو جس پہ ناز چمن کو وہ ایک گلاب ہو تم، زمیں پہ رہتے ہوئے ایک مہتاب ہو تم، تمہارے دم سے اجالا ہے ساری محفل میں، تمہارے دم سے اجالا ہے ساری محفل میں، نظر ملائے کوئی کیا کہ آفتاب ہو تم، نظر ملائے کوئی کیا کہ آفتاب ہو تم۔ تو محترم آج کے سرپرست پروفیسر محمد عبدالحمید اکبر صاحب ایک شخص ہی نہیں، ایک انجمن ہے، اپنے آپ میں ایک یونیورسٹی ہے۔ مجھے امید ہے آپ تمام لوگ بہت ہی محظوظ ہوں گے۔ میں انہیں بصد التماس